بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میرے والد بزرگوار جب کبھی رکن کعبہ کو چومتے تو فرماتے، پروردگار، میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا اور اپنے عہد و پیمان کی تجدید کی تاکہ یہ تیرے حضور اس بات کی گواہی دے کہ میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ شامی باشندے نے کہا، اے ابو جعفر، آپ نے صحیح فرمایا۔ اس وقت وہ اٹھے اور چلے گئے۔ جب وہ کچھ دور نکل گئے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، ان کے پیچھے جا کر انہیں میرے پاس واپس بلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کوہ صفا تک ان کا پیچھا کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سویر کہتے ہیں کہ حج کے مراسم انجام دینے کی غرض سے سفر کو نکلا۔ اس سفر میں عمر بن زرقازی، ابن قیس، ماسر اور سلط بن بہرام ہم سفر تھے۔ وہ جس مقام پر بھی آرام کے لیے رکتے کہتے کہ ہم نے 4000 سوال لکھے ہیں، ان میں سے 30 سوال روزانہ ابو جعفر سے پوچھیں گے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سویر کہتا ہے کہ میں اس صورتحال سے غمگین ہوا یہاں تک کہ ہم شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، قربان جاؤں، میں ابن زر، ابن قیس، ماسر اور سلط کے ہمراہ سفر کرتا رہا ہوں، اور میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے 4000 سوال تیار کیے ہیں جو وہ ابو جعفر علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اس وقت سے میں غمگین ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کیوں پریشان اور غم زدہ ہیں؟ جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آئیں۔ اگلے دن امام محمد باقر علیہ السلام کے غلام نے اندر آ کر کہا، قربان جاؤں، دروازے پر ابن زر کچھ لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سویر، اٹھو اور انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ میں کھڑا ہو گیا اور انہیں اندر لے آیا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو سلام کر کے بیٹھ گئے لیکن کچھ بات نہیں کی۔ کافی دیر تک وہ لوگ خاموش رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے باتیں پوچھیں مگر وہ پھر بھی خاموش رہے۔ امام علیہ السلام نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو اپنی کنیز سرحد سے فرمایا، دسترخوان لے آؤ۔ کنیز دسترخوان لے آئی اور اس نے اسے بچھایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کی حد مقرر کی یہاں تک کہ وہ انجام کو پہنچے، یہاں تک کہ اس دسترخوان کی بھی ایک حد مقرر کی۔ ابن زر نے کہا، اس دسترخوان کی حد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو خدا کا نام لیا جائے اور جب دسترخوان اٹھایا جائے تو خدا کی حمد و تعریف کی جائے۔ پھر سب نے کھانا کھایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے پانی لائیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے ایک چمڑے کے برتن میں پانی لائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہر چیز کی حد مقرر کی یہاں تک کہ وہ انجام کو پہنچے، یہاں تک کہ اس برتن کے لیے بھی۔ ابن زر نے کہا کہ اس برتن کی حد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہ جب پانی پینے لگو تو اللہ کا نام لو اور جب پانی پی چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور برتن کو پکڑنے کی جگہ سے پانی نہ پیو، اور برتن اگر ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹی جگہ سے پانی نہ پیو۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھا لیا، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سوالات 4000 سوال کے متعلق پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ امام علیہ السلام نے جب انہیں خاموش دیکھا تو فرمایا، اے ابن زر، مجھے ان احادیث میں سے کچھ بتائیں گے جو ہمارے متعلق آپ تک پہنچی ہیں؟ ابن زر کہنے لگا، جی ہاں، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت علیہم السلام۔ اگر ان دو سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زر، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملاقات کرو گے اور وہ پوچھیں گے کہ تم نے میری دو گراں قدر امانتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر ابن زر رونے لگا، یہاں تک کہ اس کے آنسو جاری ہوئے، پھر کہنے لگا، جہاں تک پہلی گراں قدر امانت کا تعلق ہے تو ہم نے اسے پارا پارا کر دیا، جبکہ چھوٹی امانت کو بھی ہم نے قتل کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زر، اس وقت تم اس کی تصدیق کر رہے ہو؟ نہیں، خدا کی قسم، قیامت کے دن انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا مگر یہ کہ اس سے تین چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نمبر ایک، زندگی کے متعلق کہ اسے کہاں فنا کیا۔ نمبر دو، اس کی ملکیت کے متعلق کہ کہاں سے جمع کی اور کہاں خرچ کی۔ نمبر تین، ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اٹھے اور خدا حافظی کر کے چلے گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ غلام ان کے پیچھے چلا، جب واپس لوٹا تو کہنے لگا، سب ساتھی ابن زر سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے۔ ابن زر نے کہا، تم پر افسوس، چپ ہو جاؤ، تمہیں اصل بات بتاؤں، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کی ولایت اور امامت کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں کیسے ایسی ہستی سے سوال پوچھوں جبکہ وہ دسترخوان اور برتن کے حدود بھی جانتے ہیں؟ سوال: سمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس سبب سے علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہا گیا جبکہ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو یہ لقب نہ دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو یہ لقب دینا جائز نہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ مومنوں کے لیے علم و حکمت لائے، ان سے لوگ علم سیکھتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی سے علم و حکمت نہیں لیتے۔ میں نے عرض کیا، ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی تلوار کو ذوالفقار کیوں کہا گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس تلوار کی زد میں جو بھی مخلوق آئی اسے دنیا اور اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا اور آخرت میں اسے جنت سے محروم کر دیا۔ میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سب حق کے لیے قیام کرنے والے نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سمالی نے عرض کی، تو پھر کس لیے فقط امام مہدی علیہ السلام کو قائم کا لقب دیا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے دادا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی اور فریاد کی کہ خدایا، اے ہمارا سید و سردار، کیا ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے تیرے برگزیدہ بندے، تیرے مصطفیٰ کے فرزند اور تیری مخلوق میں سے افضل ترین انسان کو قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، اے میرے فرشتوں، خاموش رہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور ان ظالموں سے انتقام لوں گا، اگرچہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی فرشتوں کو زیارت کرائی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔